گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والے بیٹے کی جوانی اکثر چھوٹے بھائی بہنوں کے مستقبل کو سنوارنے میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب چھوٹے بھائی بہن بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے بڑے بھائی پر غالب آ جاتے ہیں۔ جس بھائی نے اپنی جوانی صرف کر کے گھر بنایا، جس بھائی نے اپنی جوانی ختم کر کے بہنوں کی شادی کی، جس بھائی نے اپنی جوانی کو تیاگ کر زمین جائیداد اکٹھا کیا، چھوٹے بھائی جب ہوش میں ہوتے ہیں تو اسی زمین جائیداد پر اپنا سکہ جما لیتے ہیں، اپنا بول بالا کر لیتے ہیں اور اپنے بھائی کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، زمین جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ ارے یہ احساس پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ میری خواہش ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں دیوار نہ اٹھنے پائے، میری خواہش ہے کہ آنگن میں دیوار نہ اٹھنے پائے، میرے زمین کا حصہ بھائی تم ہی لے۔ جب سے سبھی کے مکان الگ الگ ہو گئے، جب سے سبھی کے مکان الگ الگ ہو گئے، پورا بچپن ایک ساتھ بتانے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ جس بھائی نے والدین کا سہارا بننے کی کوشش کی، والدین کا بازو بنے، اب محنت کر کے مزدوری کر کے چھوٹے بھائی بہنوں کے آرزوؤں کو تمناؤں کو برلانے کی کوشش کی، آج اسی بھائی کو تیاگ دیا جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، جب تک وہ سنبھلتے ہیں ان کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کی کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب ہمارا احساس مر جاتا ہے کہ بھائی نے میرے لیے کیا کیا ہے، زمین خریدی، مکان بنائے، بہنوں کی شادی کی، والدین کے ساتھ قدم سے قدم ملایا، والدین کو صدیوں خدمت کرتے رہے، ہم اس وقت کماتے نہیں تھے، ہم اس وقت کچھ کام نہیں کرتے تھے، بھائی نے اس چیز کا خیال رکھا۔ آج جب بھائی کے پاس وقت آیا ہے تو ہم شریک بن کر نہیں بلکہ مخالف بن کر کھڑے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے ہم ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھائیوں کی قدر نہیں، یہ بھائیوں کو ٹھکرانے والی بات ہے۔ میں بھی اپنی گریباں میں جھانک کر دیکھوں، اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جھانکے کہ بھائیوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں، والدین کو بھی چاہیے کہ بیٹے کے لیے جھانکے کہ بیٹے نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ وقت ہر ایک کا ہمیشہ یکساں نہیں رہتا صاحب، وقت ہر ایک کا ہمیشہ یکساں نہیں رہتا صاحب۔ ایک وقت تھا کہ اس گھر کا وہ سب سے انوکھا پھول سمجھا جاتا تھا، اور ایک وقت آج ہے کہ اس گھر کا سب سے بیگانہ سمجھا جاتا ہے۔ بھائیوں نے نظر انداز کر دیا، بہنوں نے نظر انداز کر دیا، ارے حد تو تب ہو گئی جب والدین بھی نظر انداز کر دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ گھر کے آنگن میں دیوار نہ اٹھنے پائے، میرے حصے کی زمین بھائی تم ہی رکھنا۔ اگر آپ سہمت ہیں اس بات سے تو اپنے بھائیوں کی قدر کیجئے، اپنے بڑے بھائی جس نے جب آپ چھوٹے تھے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت سارے جیب سے پیسے دیے پڑھنے کے لیے، بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اپنا وقت لگایا، اس لیے ان کی قدر کیجئے۔ وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ اندر سے مسمار ہو جائیں گے، ان کو ضرورت ہے سہارے کی، ان کو ضرورت ہے اس وقت میں کہ ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے والدین ساتھ میں آئے، چونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بڑے بھائی سب کچھ کرتے ہیں اور آخر میں گھر سے بے دخل انہی کو کر دیا جاتا ہے، گھر سے خالی انہی کو کرنا پڑتا ہے۔ زمین جائیداد خریدی، سب کچھ خریدا، اس کے باوجود وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت سمجھ جاتے
جب سے ہم کمانا شروع کیے تھے، جب سے ہم مکان بنائے، شادی کی، وہ پیسہ اگر جمع کر لیتے تو آج میں بہت آگے نکل گیا ہوتا۔ آج ہمیں بھائیوں کی امداد کی، بھائیوں کی تعاون کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اگر میں اس وقت میں سنبھل گیا ہوتا، اس وقت میں ہوش آ گیا ہوتا۔ سنبھلتے سنبھلتے بہت کچھ کھو گئے ہوتے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتے۔ اس لیے میری بات سمجھتا ہوں بہت سے لوگ نا اتفاق رکھیں گے کہ بڑے بھائی میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل پاک و صاف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل علیحدہ ہے، لیکن ان کی قربانی کو بھی فراموش نہیں کر سکتے نا، ان کے احسان کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، ان کے جذبات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، ان کی خدمت گزاری کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کمیاں ہیں، کمیوں کو جب احساس ہو جائے کہ کمیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بالخصوص ہم تمام بھائیوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، بالعموم تمام امت مسلمہ کے میں بھائیوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی چارگی کو قائم دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت میں بھائی چارگی، اخوت، انسیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔